قبرستان موجود ہے جس میں زندہ لڑکیوں کو دفن کیا جاتا تھا. کبھی جانا ہو تو جا کے دیکھنا, حرم شریف کے پاس میں یہ قبرستان ہے. سعودی حکومت نے بہت چاہا کہ یہاں پر کوئی بلڈنگ بنا دی جائے, ہوٹل بنا دیا جائے, حرم کے قریب ہے, بڑا مہنگا ہوٹل چلے گا. بڑے بڑے بلڈوزر جیسی بھی آئیں, اس کو کھود کر کے وہاں پر بڑی بلڈنگ اسٹرکچر کوئی تعمیر کیا جاتا, لیکن اللہ کی قسم بلڈوزر ٹوٹ گئے, جیسی بھی ٹوٹ گئی, وہاں پہ کوئی کاریہ نہ ہو سکا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نشانی کے طور پر رکھنا چاہتا ہے تاکہ مکہ کی جاہلیت پوری دنیا, رہتی دنیا تک دیکھتی رہے کہ بیٹیوں کو زندہ دفن جس زمین میں کیا جاتا تھا یہی حرم کے پاس وہ زمین ہے. ادھر حرم ہے, ادھر مکہ والوں کی جاہلیت ہے. کبھی جانا ہو تو دیکھنا میرا جملہ جو میں بول رہا ہوں. بچیوں کا قبرستان بالکل برابر میں آج بھی موجود ہے, آج بھی سناٹا ہے وہاں, آج بھی دہشت سی لگتی ہے اس زمین کو دیکھ کر کے. کئی لوگوں نے تو مجھے یہ بتایا کہ یہاں بلڈوزر ٹوٹ گئے, نہیں چل پاتے, لہذا باؤنڈری کر کے سعودی حکومت نے اس کو چھوڑ دیا ہے. باؤنڈری کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا اس کو. حالانکہ وہاں بہت مہنگے ہوٹل بن سکتے ہیں, 50,000 ایک نائٹ کا وہاں پر ہوٹل اٹھ جائے گا, ایک کمرہ, اتنا مہنگا بنا. مکہ ٹاور سے بھی قریب ہے وہ, مکہ ٹاور دور ہے لیکن وہ قبرستان قریب ہے. نیا جو حرم بنا عبداللہ حرم کے ادھر روڈ ہے اور روڈ کے پاس میں بس وہ قبرستان ہے. جگہ سنیں, میرے مصطفیٰ مدینہ طیبہ میں جب تشریف لائے تو ایک شخص میرے نبی کی بارگاہ میں آیا, تقریر شروع ہے, رسول سنتے جائیں, رونے لگا. مصطفیٰ نے فرمایا کیوں روتا ہے؟ اب تو مدینے والے کے رحمت کا دریا جھما برس رہا ہے. کہ لگا یا رسول اللہ میں نے توبہ کر لی, میں نے گناہ سے اپنے توبہ کر کے کلمہ بھی پڑھ لیا, میں مسلمان بھی ہو گیا, مگر اپنے بیتے ہوئے گناہ یاد آتے ہیں تو آقا میری آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہے. جانوروں پر رحم کرنے والے کریم مصطفیٰ نے فرمایا ایسا کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے تیری آنکھیں اشک بار ہوتی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ راتوں کی نیند اڑ گئی, بستر پر لیٹ کے جب مجھے اپنے سابقہ گناہ یاد آتے آقا تو مجھے نیند نہیں آتی. سوچتا ہوں کہ اللہ نے معاف بھی کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا. کریمہ آج تیری بارگاہ میں آ گیا, تو ہی بتا دے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. کریم مصطفیٰ فرماتے تیرا گناہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگا آقا نہ پوچھے, پردے میں رہنے دے, پردے میں بھلائی ہے. یا رسول اللہ گناہ بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے, حیا آتی ہے. آقا نے فرمایا بتا تو تیرا گناہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ گناہ زمین اور آسمان سے بڑا ہے, سمندر سے بڑا ہے, پہاڑوں سے بڑا ہے. کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ زمانے جاہلیت کی بات ہے, جو باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہیں کر پاتا تھا اس سے اجرت لے کے اس کی بیٹی کو زندہ دفن میں کرتا تھا. میرا اسپیشل کام تھا بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا, میرا اسپیشل کام تھا بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا. آقا غوث پاک کے جلسے میں آنے والوں آج قسم کھا کے جانا کہ معاشرے میں سدھار پیدا کرنا ہے. اللہ نے اگر تجھے بیٹے دیے تو قسم کھا کے اٹھنا, بیٹے کی شادی سادہ کروں گا, جہیز پہ ٹھوکر ماروں گا, اور مانگنا ہے تو پر خدا سے مانگوں گا, اس نے دے دیا تو زمانے کا امیر بنا دے گا. یا رسول اللہ میں زندہ لڑکیوں کو دفن کرتا تھا. آقا کیا ہوا؟ میں 99 لڑکیوں کا قاتل بن چکا تھا. آقا میں 99 لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کر چکا تھا, مجھے تلاش تھی 100ویں لڑکی کی. ایک باپ میرے پاس آیا, کہنے لگا میری بچی کی عمر تقریباً 5 سال ہے, بڑی چھوٹی ہے, بڑی منی سی ہے, اسے تو زندہ دفن کرنے کا کیا لے گا؟ آقا میں نے اس سے کہا کہ وہ تو 5 سال کی, بڑی نازک سی ہوگی, 5 سال کا بچے کتنا سا ہوتا, یہ کام تو خود کیوں نہیں کر دیتا؟ کلائی پکڑ کے مروڑ دے, اسے زندہ دفن کر دے, خود کیوں نہیں کر دیتا؟ پتا ہے رسول اللہ اس نے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے جواب دیا تھا میں نے کئی مرتبہ چاہا کہ اس نازک سی صنف کو, اس نازک سی بچی کو زندہ دفن کر دوں, لیکن جب بھی میرے دل میں خیال آیا کہ چلو اسے زندہ دفن کریں گے, مگر کیا کروں, اتنا پیار کرتی ہے, اس کے پیار کے سامنے نا میرا وجود کانپنے لگتا ہے. جلسے میں آنے والوں بیٹیاں خدا کی قسم بیٹوں سے زیادہ پیار کرتی ہیں.
تم اس بات کا تجربہ کر لینا، بیٹیاں نا کہیں بیٹوں سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ اگر باپ کی طبیعت خراب ہو جائے، بیٹا جاب کر رہا ہو تو پیسہ بھیج دیتا، باپ کا علاج کرا لے، لیکن اگر باپ کی طبیعت خراب ہو جائے، بیٹی سسرال میں ہو تو شوہر سے چھٹی لے کے باپ کے گھر آ جاتی ہے، نہیں جاتی، بڑی پیار کرتی ہے۔ بیٹیاں بیٹوں سے کہیں زیادہ پیار کرتی ہیں۔ جب تم اپنے گھر میں جاؤ گے نا تو تیرے بیٹے تجھ سے ڈیمانڈ کریں گے میرے لیے کیا لایا، اور جب تو اپنے گھر میں جائے گا نا تو تیری بیٹی یہ نہ کہے گا کیا لایا، یہ کہے گی باپ بھوکا ہوگا پہلے کھانا کھا لے۔ بیٹیاں زیادہ پیار کرتی ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں جلسے میں آنے والوں، تم چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں تو نسخہ دے کے جا رہا ہوں۔ تیرے ماں باپ مر جائیں نا، جب تیری بہنیں رہ جائیں تو اپنی بہنوں کے ساتھ میں صلہ رحمی کرنا، اپنی بہنوں کے گھر آنا جانا نہ چھوڑنا۔ کبھی تیوہار کے موقع آیا کرے نا تو اپنی بہنوں کے گھر پہ کچھ تحفے لے کے چلے جایا کرنا۔ تیوہار کے موقع پہ اپنی بہنوں کو بلانا نہ بھولنا، تیوہار کے موقع پہ اپنی بہنوں کو بلا لیا کرنا۔ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر اپنی بہنوں سے معاملات تو نے بنا کے رکھا تو تیرے والدین کی قبر میں روحیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، تیرے والدین قبر میں تجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ اپنی بہنوں کو راضی رکھنا، اپنی بہنوں سے منہ نہ موڑ لینا۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا، ماں باپ کا انتقال ہو گیا یار، بہنوں سے منہ موڑ لیے، کبھی تیوہار کو نہیں بلاتا۔ بیوی کے جھگڑے ہو گئے بہنوں سے تو بیوی کے چکر میں بہنوں سے معاملات ہی ختم کر دیے، کبھی سال میں ان کی چوکھٹ پہ نہیں چڑھتا، بہنوں کو دھمکیاں دیتا تیری چوکھٹ پہ نہ چڑھوں گا۔ ارے تجھے پتا کیا ہے، جتنا پیار تیرا باپ تجھ سے کرتا ہے اتنا ہی بیٹی سے کرتا تھا۔ آج تیرا باپ نہ رہ گیا تو اپنی بہنوں کو بلانا چلا نہ کر، خدا کی قسم تیرا باپ قبر میں بھی راضی ہو گیا تو اللہ تیری بخشش کر دے گا، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ بیٹیاں نا باپوں سے زیادہ پیار کرتی ہیں یار، میں نے خود تجربہ کیا، میں نے کیا۔ میری بیٹی بھی ہے، میرا بیٹا بھی ہے، لیکن جب میں جاتا ہوں نا کبھی اور میری بیٹی کی آنکھ کھل جائے تو پیر دبانے لگتی ہے، چہرے پہ ہاتھ پھراتی ہے، ابو تھک گئے، لیکن بیٹوں کے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ لوگوں یہ قدرتی چیز ہے، اللہ نے بیٹیوں کے دل میں والدین کے لیے محبت زیادہ رکھی ہے۔ اور ایک بات اور سن لو، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، یہ بات بھی ڈنکے کی چوٹ پر جو بات کہہ رہا ہوں یہ بھی سن لیں آپ۔ تیرے باپ کی مال میں جیسا حق تیرا ہے ایسی تیری بہن کا بھی ہے۔ یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھ لینا، والدین کے مال میں بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ اپنے بھائی سے ایک بالی زمین لے کے دیکھ لینا، خدا کی قسم گریبان پکڑ لے گا۔ مڈر ہو گئے بھائی بھائیوں میں اس بات پہ کہ یہ مجھے گھر کا حصہ نہیں دے رہا، مجھے بینک کا بانٹ کے نہیں دے رہا، لیکن اللہ کی قسم تیرے باپ کی زمین میں تیری بہن کا بھی حق تھا، لیکن خوشی خوشی اس نے تجھے دے دیا اور آج تک شکوہ تک نہیں کیا۔ میری بات غلط ہو تو بتایا، حالانکہ اس کا حق تھا لیکن تو نے بیاہ کر کے اس کے گھر بھیج دیا، وہ چلی گئی، آج تک تو نہیں کہا کہ مجھے گھر میں بھی حصہ دے، آج تک نہیں کہا مجھے زمین میں بھی حصہ دے، آج تک نہیں کہا میرے باپ کے پلاٹ میں حصہ دے۔ خوشی خوشی سارا اپنا حصہ تجھے دے کے چلی گئی، اور پھر بھی اگر سسرال میں کسی نے بھائی کو برا کہہ دیا تو لڑ جاتی ہے۔ خبردار جو میرے بھائی کو برا کہا، ہے کوئی اتنا پیار کرنے والا؟ لڑ جاتی ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں لڑ جاتی ہے۔ کبھی بھانجے بھانجا آتے ہیں نا اور ماموں ٹیڑھا منہ کر لے، ٹھوکر مار کے چلے جاتے ہیں اور ماں سے کہتے نہیں جائیں گے تیرے بھائیے کے گھر، تیرے بھائیے نے ہم سے ٹیڑھے منہ کر کے بات کی ہے، ہم بھوکے نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں بہت دیا، پتا پھر بھی کیا کہتی ہے، کوئی بات نہیں بھیا غصے میں ہوگا، آج کل اس کا کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا۔ ہائے ہائے، پھر بھی یہ نہیں کہتی کہ میرے بھائی نے غلط کیا، نہیں کہتی، کہتی ہے کوئی بات نہیں بچوں اس کا کاروبار غلط چل رہا ہے، آج کل وہ ٹینشن میں ہے، آج کل وہ پریشان ہے، آج کل وہ بیمار ہے، کوئی بات نہیں، اس بار تمہیں اچھے سے بات نہ کیا نا، اگلی بار کر لے گا، میرا بھائی تو بہت اچھا ہے، اپنے بچوں کو کہہ کے سمجھا دیتی ہے، کسی اور کی چوکھٹ پہ جائے تیرا بچہ اور وہ منہ موڑ کے بات کر لے، باپ کہتا خبردار اس کی چوکھٹ پہ نہ جانا، ماں کہتی ہے خبردار اس کی چوکھٹ پہ نہ جانا، کسی کے صدقے میں نہیں پڑ رہے میرے بچے، لیکن بھائی اگر منہ موڑ کے بھی ایک بار کو بات کر لینا تو بہن سمجھا کے رکھ لیتی ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ ہائے ہائے، اور ایک بات بتاؤں، عید کے موقع پہ نا بھائی غریب بھی ہو
تو اسے بھائی کے گھر کی سیوئیاں اچھی لگتی ہیں، اپنے گھر کا مرغا اچھا نہیں لگتا۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں اپنی بہنوں کو کبھی نہ بھولنا، اللہ دے تو تحفے لے کے جایا کرو، بہنوں سے معاملے برقرار رکھو، والدین زندہ ہوں تب بھی، والدین مر جائیں تب بھی معاملات برقرار رکھو، چاہتے ہو کہ جنت ملے۔ ماں کے بعد اگر کسی کی دعا قبول ہوتی ہے تو بہن کی دعا بھائی کے حق میں قبول ہوتی ہے، سبحان اللہ بولو۔ اگر بہن بھائی کے حق میں دل سے دعا کر دے تو ماں کے بعد، والدین کے بعد اللہ بہن کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ بہن کا پیار ہے یار، نیند تو نہیں آنے لگ گئی نا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، ایک باپ آیا کہنے لگا میری 5 سال کی بیٹی ہے مگر پیار اتنا کرتی ہے کہ میں نے کئی بار اسے دفن کرنا چاہا لیکن دفن نہ کر سکا، اس کے پیار کے سامنے میں ہار جاتا ہوں، اس کے پیار کے سامنے میرے ہاتھ میں کب کبھی آ جاتی ہے، اس لیے میں نے تیرا سنا تھا کہ تو لڑکیوں کو زندہ دفن کرتا ہے، تیرا یہ اسپیشل کام ہے، بتا میری بیٹی کے زندہ دفن کرنے کا کیا دے گا؟ عرض کرتا یا رسول اللہ، میں نے اس کی بیٹی کی زندہ دفن کرنے کی قیمت طے کر لی، قیمت طے ہونے کے بعد بات طے ہو گئی، میں نے اسے بتا دیا فلاں جنگل میں تیری بیٹی کی قبر بنا کے تیار رکھوں گا، اس وقت اپنی بیٹی کو بلا پھسلا کے لے آنا۔ یا رسول اللہ، میں لوہے کی کدال لے کے جنگل کی طرف نکل گیا، صحرا کی طرف نکل گیا، یا رسول اللہ میں نے کدال سے اس کی 5 سالہ بیٹی کی قبر تیار کر لی، گڈھا بنا کے منتظر تھا کہ کب اپنی بیٹی کو لائے گا، کام پورا کر کے اجرت لے لوں گا۔ وہ اپنی بیٹی کو بلا پھسلا کر کے لے کر کے آیا، تیار کر کے لے کر کے آیا، دعوت کا بہانہ دے کر کے لایا، اپنی بیٹی کو لایا۔ جیسے ہی بیٹی میرے سامنے آئی، بیٹی کی نظر میرے چہرے پر پڑی، بیٹی کی چیخ نکل گئی، ہائے باپ کس درندے کے پاس لے آیا، یہ تو بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والا درندہ ہے، اے میرے باپ مجھے اس کے حوالے نہ کرنا، اگر پوری زندگی مجھے ایک لقمہ بھی نہ کھلائے گا تو فاقے سے گزار لوں گی میرے باپ، مگر تیرا چہرہ دیکھ دیکھ کے زندگی گزار لوں گی، اس کے حوالے نہ کر۔ پوری زندگی اگر ایک جوڑا بھی نہ بنا کے دے گا تو پیمن لگا لگا کے پہن لوں گی، لیکن اس کے حوالے نہ کر۔ یا رسول اللہ، وہ ظالم باپ نہ مانا، میرے حوالے اپنی بیٹی کو کر دیا، نازک کلائی پکڑی میں نے مروڑ دیا، ہاتھ ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ، ننھی سی بچی تھی، میں نے ہاتھ مروڑا، بچی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے بچی کہہ رہی تھی او میرے باپ مجھے اس کے قبضے میں نہ چھوڑ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو کھینچ کے جھٹکا دیا، جھٹکا دی کہ قبر کے گڈھے میں گرا دیا، بیٹی قبر کے گڈھے میں گری، گرنے کے بعد کہہ رہی تھی او ظالم مجھے اتنا موقع تو دے دے، مرنے سے پہلے آخری بار اپنے باپ کا دیدار کر لو۔ لوگو کہاں ہو تم یار؟ تم نے تجارت بنا لیا ان بیٹیوں کو۔ کبھی یہ بیٹیاں زمانے جاہلیت میں بازاروں میں بکا کرتی تھی، آج جہیزوں کے نام پہ بک رہی ہے۔ کبھی ان بیٹیوں کی بولی لگا کرتی تھی، آج ان بیٹیوں کی بولی لگ رہی ہے۔ خدا کی قسم اس باپ کے کلیجے سے پوچھو کہ یار جو 18 سال جوان کر کے پھر تجھ سے بولی بھی لگواتا ہے وہ، ہاں ہاں میں تجھے کار بھی دوں گا، ہاں ہاں اتنا کیش بھی دوں گا، ہاں میں تجھے اتنا سب کچھ دوں گا۔ یار ہم کہاں آ کے کھڑے ہو گئے؟ آج بیٹیوں کی ہم نے بولیاں لگا دی، کہاں آ کے کھڑے ہو گئے؟ خدا را ہوش کے ناخون لو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، گڑ گڑاؤ، مولا دینے والا تو تو ہی ہے، ہم تیرے نبی کی سنت کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ یا رسول اللہ، بیٹی اٹھی اور اٹھ کے کہنے لگی اتنا تو موقع دے دے کہ میں اپنے باپ کا دیدار کر سکوں، پتہ نہیں اس باپ کا چہرہ دیکھنے ملے یا نہ ملے۔ بیٹی اٹھی کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے قبر سے اٹھنے کا موقع نہ دیا، میں نے لوہے کی کدال اٹھائی اور دونوں ہاتھ سے اٹھا کے پوری طاقت سے اس بچی کے سر پہ دے ماری، کدال مارنا تو سر پھٹ گیا۔ 5 سال کی بچی کدال لگی، یار مجھے بتاؤ کیا حیثیت ہے، بچی کی سر پھٹ گیا۔ یا رسول اللہ، بچی کا سر پھٹانا قبر میں نیچے گری اور ایک جملہ کہتی ہوئی گری، آقا اس جملے نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ یا رسول اللہ، میرے ہاتھ سے کدال گر گئی، یا رسول اللہ میرا وجود کانپ گیا،
میرے نبی نے فرمایا میرے نبی کی آنکھ میں آنسو ہے. میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا وہ جملہ کیا تھا مجھے بتا. کہا جیسے میں نے کدال ماری وہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گری, قبر کے گڈھے میں گری, اس سے پہلے اس کی زبان پہ جملہ تھا پروردگار وہ تیرا رحمت والا نبی کب آئے گا جو بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچائے گا. وہ کریم نبی کب آئے گا جو بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچائے گا. یا رسول اللہ کدال گر گئی میرے ہاتھ سے کہ نبی بھی تو آئے گا, وہ برکت والا رحمت والا نبی بھی تو آئے گا. یا رسول اللہ کدال ہاتھ سے گری میں کانپ گیا, مٹی بھی صحیح سے نہ ڈال سکا. میں آپ کی بارگاہ تک بھٹکتا آیا ہوں. آقا دعا کر دے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. میرے کریم مصطفیٰ کی آنکھ میں آنسو ہے. میرے نبی اٹھے گھر کے اندر تشریف لے گئے یہ کہتے ہوئے اللہ تجھے معاف کرے, مگر نبی اس کے سامنے سے تشریف لے گئے. جلسے میں آنے والوں آج ہم وہیں آ کے کھڑے ہیں جہاں 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے تمہیں چلانا سکھایا تھا. جلسے میں آنے والوں قسم کھا کے اٹھنا, امیری غریبی اللہ کی دست قدرت میں ہے. اللہ چاہے گا تجھے امیر کر دے گا, مگر یہ وعدہ کرنا آج کے بعد جہیز کے نام پہ نکاح نہیں ہوگا, مال کے نام پہ نکاح نہیں ہوگا, انشاءاللہ نبی کی سنت کے نام پہ نکاح ہوگا. کیا ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر سکتے ہو انشاءاللہ؟ میں امید رکھوں آپ سے. یار کرائے کے ہاتھ نہ ہو تو اٹھا لو یار, اگر آج شرم نہ لگ رہی ہو تو اٹھا لو. بولو اس سنت کے نام پہ نکاح ہوگا انشاءاللہ. زور سے بولو انشاءاللہ. بس نیچے کر لو. یا اللہ تیرے بندوں نے ہاتھ اٹھایا ہے, وعدہ انہوں نے کیا ہے, عطا کرنا تیرا کام ہے. میرے مولا یہ اگر اپنا وعدہ نبھا لے تو کبھی تو انہیں مفلس نہ کرنا, کبھی انہیں ایسا نہ کرنا کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. مولا اس قابل کر دینا کہ جو زندگی کی ضرورت ہو وہ غیب سے پوری ہو جائے. اللہ سلامت رکھے, اللہ سلامت رکھے. بہت کامیاب یہ جلسہ. میری تقریر سمجھ لیں آپ 1 گھنٹہ ہو گئی, تھوڑی دیر اور آگے بڑھوں اور اس کے بعد میں نے بھی سفر کرنا ہے اور آپ نے بھی اپنے گھروں میں جانا ہے. حضرات اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج نکاح کے پیغام کو اٹھانا ہے اور اپنے دوستوں سے بھی کہنا ہے نکاح بھکاری بن کے نہیں کرنا, نکاح حاکم بن کے کرنا. اللہ نے تجھے حاکم بنایا ہے اور کہہ دینا یار سینہ کھول دینا, یار سینے کی کشادگی کو کھول دینا اور کشادہ کر دینا. کہہ دینا اپنے ہونے والے سسر سے خبردار میرے نکاح کے لیے قرضہ نہ لینا. کہہ دینا یار ایک بار کشادہ کرنا ہے. کیا بات ہے, اور پھر اللہ سے مانگنا اے میرے مولا دینے والا تو ہے نا, میں نے ادھر نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے, اب تو دے دے. اب مولا تو دے دے, اب تو دے دے. وہ اگر دینے پہ آ جائے نا, وہ اگر دینے پہ آ جائے نا تو 7 سمندروں پار عطا کر دیتا. وہ دے دیتا ہے, وہ دے دیتا اگر وہ دینے پہ آ جائے. اللہ اللہ. ایک بات بتاؤں میں, سرکار غوث اعظم جس کی تم محفل سجا رہے ہو نا, ان کے نانا جان سبحان اللہ سبحان اللہ, بیٹی جوان ہوئی, داماد کی ضرورت پڑی, کوئی لڑکا ہی نظر نہیں آیا, شادی کس کے کریں؟ غوث اعظم کی امی جوان ہیں تو لڑکے